سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرات، صحیح اور مسنون نماز دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے۔ اس لیے ہماری نماز جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق اور مشابہ ہوگی، اسی قدر اس کا اجر و ثواب ملے گا اور وہ قبولیت کا درجہ پائے گی۔ صحیح اور مسنون نماز وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پڑھ کر سکھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تعلیم کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ ایک دفعہ آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر قیام کرنا اور رکوع کرنا سکھایا کہ قیام کیسے کرنا ہے اور رکوع کیسے کرنا ہے۔ آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دکھایا کہ ایسے رکوع کیا کرو، ایسے قیام کیا کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس انما صنعت ھذا لتأتموا بی، اے لوگو میں نے یہ عمل اس لیے کیا کہ تم میری پیروی کرو۔ یہ جو میں نے رکوع اور قیام کا طریقہ سکھایا ہے نا، اس لیے سکھایا کہ تاکہ تم میری پیروی کرو، جیسے میں قیام کرتا ہوں، جیسے میں رکوع کرتا ہوں، جیسے دیگر نماز میں پڑھتا ہوں، ایسے نماز پڑھو۔ وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي، اور میری طرح نماز پڑھنا سیکھ لو، بخاری کی حدیث ہے۔ آج میں نے جو نماز کا ایک جز سکھانا ہے وہ ہے صف بندی۔ ہمارے اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ صف بندی کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ اب یہاں بھی بہت ساری کوتاہیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے صف بندی کی، اس کی فضیلت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو آج کے اس خطبہ میں صف بندی کی اہمیت، اس کی فضیلت اور صف بندی کرنی کیسے ہے آج کے خطبہ میں بیان کیا جائے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں مسنون طریقے سے نماز پڑھنے کا جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نماز وہی قبول ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صفیں درست کرنا فرض ہے۔ آپ نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ وفی روایۃ من تمام الصلاۃ۔ آپ نے فرمایا اپنی صفیں سیدھی کرو، بلا شبہ صفیں درست کرنا نماز کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک دوسری روایت میں ہے یہ نماز کی تکمیل ہے، بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے، یہ نماز کی تکمیل ہے، نماز کا حصہ ہے، اس کو اہمیت دینی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو آپ صفوں کو درست کرنے کا ہر نماز میں حکم دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا الصفوف
وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل ولینوا بأیدی اخوانکم ولا تذروا فرجات للشیطان۔ ابو داود میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا اقیم الصفوف، صفیں سیدھی کرو، وحاذوا بین المناکب، اور ایک دوسرے کے ساتھ کندھے برابر کرو، کندھے برابر، کندھوں کے ساتھ کندھے ملاؤ، وسد الخلل، صفوں کے درمیان جو خلا ہے اس کو پر کرو، وَلِینُوا بِأَیْدِی اِخْوَانِکُمْ، اور اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ۔ یعنی اگر کوئی بندہ صف سیدھی کرا رہا ہے اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا، اور جو صف سیدھی کرا رہا ہے اس کو بھی نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وَلِینُوا بِأَیْدِی اِخْوَانِکُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّیطَان، اور شیطان کے لیے بیچ میں خالی جگہ مت چھوڑو۔ یعنی اگر صف میں دو بھائیوں کے درمیان جگہ خالی ہوگی تو اس میں شیطان آ جائے گا، شیطان پھر نماز میں خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے نہیں دے گا، برے برے خیالات ذہن میں لائے گا، آپ نماز صحیح طرح پڑھ ہی نہیں سکیں گے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ ہی نہیں سکیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نماز میں صفوں میں جب آپ صفیں بنا رہے ہوں تو درمیان میں خلا نہیں چھوڑنا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داود نسائی میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف چلتے، ادھر بھی ادھر بھی، اور ہمارے نمازیوں کے سینے اور کندھے ہاتھ سے برابر کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف میں چلتے بھی تھے، اور جہاں صف درست نہ ہوتی صحابہ کو پکڑ کر ان کے سینوں اور کندھوں سے پکڑ کر صف درست کراتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صفیں درست کرنے کے لیے ایک آدمی مقرر کیے ہوئے تھے، جب تک صفیں درست کرنے کی اطلاع نہ دی جاتی وہ نماز شروع نہیں کرتے تھے۔ ترمذی میں روایت موجود، یعنی کہ صفوں میں افراد کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ ایک ایک صف میں وہ صفیں درست کرتے، پھر آواز دیتے جی صفیں درست ہو گئی ہیں، پھر نماز کھڑی کی جاتی۔ ہمارے تو یہاں قاری صاحب 1 منٹ، امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو جائیں تو تھرتھلی مچ جاتی، ادھر ادھر ٹائم دیکھ رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں۔ ایک بندہ مجھے بتانے لگا ادھر لاہور میں ایک فجر کی نماز کا وقت، جمعے کا دن تھا، اور جمعے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ سورہ سجدہ اور دہر ہم پڑھتے ہیں۔ اب کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ جو نماز کرا سکے، وہ جو مسجد کا صدر تھا وہ ٹہل رہا ہے مسجد میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، شدید غصے۔ 3 منٹ وہ بندہ وہاں موجود تھا، اس نے بتایا 3 منٹ قاری صاحب لیٹ ہو گئے۔ اس نے پوچھا ہی نہیں کہ بھائی لیٹ کیوں ہوئے ہیں، اس نے آگے سے چڑھائی شروع کر دی، ٹائم ہے نماز دا، اور یہاں تک کہا کہ اپنے سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکلو، اندازہ کریں۔ وہ ساتھی جو وہاں موجود تھے اس نے پھر اس صدر کی کافی بے عزتی کی، اس نے کہا شرم کرو، امام ہے، پوچھو تو صحیح لیٹ کیوں ہوئے۔ اس بیچارے کا پیٹ خراب تھا، عین جب نماز کا وقت ہونے لگا تو اسے حاجت ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نماز میں صفیں درست کراتے، جب آواز دی جاتی کہ صفیں درست ہو گئی ہیں پھر نماز کھڑی کر۔ اور صفیں درست کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیم الصف فی الصلاۃ فإن اقامۃ الصف من حسن الصلاۃ۔ بخاری مسلم میں روایت موجود ہے، نماز میں صفیں درست کرو، بلا شبہ صفیں درست کرنا نماز کا حسن ہے، حسن۔
پھر آپ نے فرمایا، ابن خزیمہ میں صحیح حدیث ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ کن کے لیے؟ جو صفوں کو ملاتے ہیں، یاسلون الصفوف، جو صفوں کو ملاتے ہیں، ان میں خلال رہنے نہیں دیتے، پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھوں کے ساتھ کندھے ملاتے ہیں۔ آپ حنفی بھائیوں کی مساجد میں چلے جائیں، وہاں کندھے، حالانکہ حنفی مسلک کے اندر کندھے کے ساتھ کندھا ملانا ہے، لیکن وہ کندھے کے ساتھ کندھے بھی نہیں ملاتے، 2-2 3-3 فٹ کا بعض مساجد میں جو ہے نا وہ گیپ ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پاؤں کو سیدھا کرنا اور ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا سنت میں سے ہے، پاؤں کو سیدھا رکھنا ہے۔ جب صف کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پاؤں سیدھے، ٹیڑھے میڑھے نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی قبلہ رخ ہونے چاہیے، پاؤں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ سب نمازیوں کو امام کی طرف ملنا چاہیے، نہ کہ امام کی مخالف سمت، اور صف درمیان سے شروع کرنی چاہیے۔ امام ہے نا، ادھر کے لوگ اس طرف ملیں گے امام کی طرف، ادھر کے لوگ امام کی طرف ملیں گے، یہ نہیں ہے کہ ادھر والے لوگ ادھر ملیں، امام کی طرف ملنا ہے۔ اور اب ایک صف مکمل ہو گئی ہے، دوسری صف شروع کرنی ہے تو درمیان سے شروع کرنی ہے، ایک طرف سے نہیں، نہ دائیں طرف سے نہ بائیں طرف سے، درمیان سے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ پاؤں کتنے کھلے ہونے چاہیے؟ یاد رکھیں اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولنے چاہیے۔ جب ہر شخص اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولے گا تو پھر کندھے کے ساتھ کندھے بھی ملیں گے، پاؤں کے ساتھ پاؤں بھی ملیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو صف ہے نا، اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، کن کے لیے؟ پہلی صف والوں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ صف میں جگہ ہوتی ہے، پیچھے صف نئی صف بنا لی جاتی، پہلے پہلی صف کو مکمل کرنا ہے، پھر دوسری صف کو مکمل کرنا ہے، پھر تیسری کو مکمل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں شامل ہونے میں کتنا ثواب ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ، پھر وہ قرعہ ڈالنے کے سے علاوہ کوئی چارہ نہ پائیں، لستحموا، یقیناً قرعہ اندازی کریں۔ یعنی اتنے لوگ اذان کے لیے جمع ہو جائیں اور اتنے لوگ پہلی صف کے لیے جمع ہو جائیں کہ قرعہ اندازی کرنا پڑے کہ میں نے اذان کہنی ہے، میں نے پہلی صف میں کھڑا ہوں۔ اگر پہلی صف میں کھڑا ہونے کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اذان کے لیے بندہ ہی نہیں ملتا۔ پہلی صف میں اگر پنکھا نہیں ہے نا گرمیوں میں، وہ کہتے ہیں اتنے گرمی بڑی لگنی ہے، اتنے کھڑے ہو، قیامت کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ یہاں چند منٹ کی گرمی برداشت نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو علم ہو کہ نماز ظہر کے لیے جلدی آنے کا کتنا ثواب ہے تو وہ ضرور ایک دوسرے سے سبقت کریں، اور اگر وہ جان لے کہ عشاء اور فجر کی نماز
باجماعت ادا کرنے میں کتنا ثواب ہے، تو ان دونوں جماعتوں میں ضرور آئیں، اگرچہ انہیں سرینوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر آنا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ دعائے مغفرت فرمائی، اور دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ، یعنی جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں نا، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی کی 3 مرتبہ دعائے مغفرت ہے، اور دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داود نسائی میں موجود، من وصل صفا وصلہ اللہ، صفیں ملانے یعنی خلا کو پر کرنے والوں کو اللہ تعالی اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، اور صفیں کاٹنے والوں کو اللہ اپنے سے کاٹ دیتا ہے۔ کتنی اہم بات ہے جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ جو صفیں ملائے گا اللہ اسے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، جو صف کو کاٹ دیتا ہے اللہ اسے اپنے سے کاٹ دیتا ہے۔ اور اس کی سزا بھی ہے، صفیں درست نہ کرنے کی سزا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسوّن صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، تم ضرور بھی ضرور اپنی صفیں درست کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلافات پیدا کر دے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث۔ آج اختلافات ہی اختلافات، مسجدوں کے اندر اختلافات، انتظامیہ کے اختلافات، امام کے ساتھ اختلافات، خطیب کے ساتھ اختلافات، اتنے زیادہ اختلافات، مسجدیں تک محفوظ نہیں، مسجدوں میں سیاست۔ وجہ اور سبب صفیں بنانا ہی ہم نے چھوڑ دی، اس کی اہمیت کو ہم نے ترک کر دیا۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ صفیں درست کر لو ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلافات پیدا کر دے گا۔ اور آپ نے فرمایا اپنی صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو، انہیں قریب قریب بناؤ، گردنوں کو برابر رکھو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، بلا شبہ میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ بکری کے بچے کی طرح صفوں کی خالی جگہوں میں گھس جاتا ہے اور نماز خراب کرتا ہے۔ ابو داود نسائی میں روایت، نماز خراب کرتا ہے۔ اب طریقہ کیا ہے صفیں درست کرنے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی صف مکمل کرو، پھر اس سے پیچھے والی آخر تک، اور اگر کوئی کمی ہے تو وہ آخری صف میں ہونی چاہیے۔ کوئی کمی ہے، کوئی بندے کم ہیں تو وہ آخری صف میں کمی ہونی چاہیے، پہلی دوسری تیسری میں نہیں، یا جتنی بھی ہیں آخری صف میں کمی ہونی چاہیے۔ پہلی مکمل ہوگی پھر دوسری مکمل ہوگی پھر تیسری۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صفیں درست کرنے کا حکم دیتے تو ہم اس طرح کھڑے ہوتے تھے۔ توجہ سے حدیث سنیے گا، وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبٍ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، بخاری کی حدیث ہے اور 725 نمبر حدیث ہے، خود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنا قدم اپنے ساتھی کے قدم سے ملا دیتا تھا، کندھوں کے ساتھ کندھے، پاؤں کے ساتھ پاؤں۔ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے نہیں دیے جاتے کئی مساجد کے اندر؟ یہ حدیث بخاری کی 725 نمبر، خود بھی پڑھی اور جا کر بتائیں یار یہ دیکھیں حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث کی مخالفت سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آؤ، یعنی امام کے، اور پہلی صف پوری کرو، پھر دوسری صف والے تمہاری پیروی کریں، اور جو لوگ پہلی صف سے پیچھے رہتے ہیں
اللہ انہیں آگ سے نکالنے میں بھی پیچھے کر دیتا ہے، پیچھے کر دیتا ہے، جو پہلی صف سے پیچھے رہتے ہیں اللہ انہیں آگ سے نکالنے میں بھی پیچھے کر دیتا ہے۔ اچھا، دو آدمی نماز پڑھنا چاہیں نا، دو آدمی اگر دو ہی ہیں، کوئی اور تیسرا نمازی نہیں آیا، تو پھر وہ کیسے نماز پڑھیں گے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے پکڑ کر اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا، بخاری مسلم کی حدیث۔ یعنی اگر دو ہی بندے ہیں نا، ایک امام بنے اور ایک مقتدی، تو مقتدی عبداللہ بن عباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن عباس نماز پڑھنے لگے تو عبداللہ بن عباس آپ کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے تو آپ نے ان کو پکڑا اور آپ نے اپنے دائیں طرف کھڑا کر لی۔ یعنی اگر دو بندے ہوں، ایک امام ایک مقتدی، تو امام کے دائیں طرف مقتدی کھڑا ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس صورت میں مقتدی امام سے ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہونا چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے، برابر کھڑے ہوں گے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیں گے، کندھے کے ساتھ کندھے ملائیں گے۔ دو آدمیوں کی جماعت میں اگر تیسرا آدمی آ جائے، دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، تیسرا آدمی آ جائے تو وہ مقتدی کو پیچھے کھینچ لے۔ مقتدی کون ہے؟ جو امام کے دائیں طرف کھڑا ہے، اسے پیچھے کھا دے، پچھلے صف میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے دائیں طرف کھڑا تھا تو ایک اور ساتھی آ گئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبار بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے وضو کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے، آپ نے ہم دونوں کو اکٹھے پکڑا اور پیچھے دھکیل کر پیچھے کھڑا کر پیچھے دھکیل دی۔ جب تین ہو جائیں، وہ صحابی آپ کے بائیں طرف آ کر کھڑے ہو گئے، آپ نے ان کو پیچھے کر دی تو وہ پیچھے چلے جائیں۔ اور اگر ایسی صورت ہو، یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ ایسی صورت ہو کہ پیچھے جگہ ہی نہیں ہے، ہاں آگے جگہ ہے، تو پھر امام کو آگے کر دیں۔ ہر حل بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام کے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو دینی اعتبار سے سب سے زیادہ عقل مند ہوں، دین کے اعتبار سے، تاکہ امام اگر بھول جائے تو وہ یاد کرا سکیں، کوئی امام کو مشکل پیش آ سکے تو وہ امام بن سکیں، وہ امام کے قریب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو دینی اعتبار سے سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ کھڑے ہوں جو ان کے قریب ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں۔ یہ ترتیب ہے۔ صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھنا، اگلی صف میں جگہ خالی ہونے کے باوجود کوئی پیچھے تنہا نماز ادا کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر پہلی صف میں جگہ ہے، بندہ دوسری صف بنا لیتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سیدنا وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صف سے پیچھے تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز دہرانے کا حکم دیا۔ اس نے نماز پڑھ لی، آپ نے کہا نماز دہراؤ۔ ابو داود میں 682 نمبر حدیث، ترمذی، ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے۔ ہمارے ہاں یہاں کوئی لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے۔ اس نے اکیلے نماز پڑھی، پہلی صف میں جگہ تھی تو آپ نے اس کو نماز دہرانے کا کہا۔ بعض لوگ نا، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا رہا، اب تو کچھ بہتری آ گئی ہے کہ پہلی صف سے ہی ایک بندے کو کھینچ لیتے ہیں پیچھے۔ یہ طریقہ درست نہیں، کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتا۔ اگر ایسی صورت ہو کہ پہلی صف مکمل ہو چکی ہے، اب ایک ہی بندہ ہے، وہ تنہا نماز پڑھ سکتا ہے، اس صورت میں اس کی نماز ہوگی۔ اگر صف میں جگہ ہے پھر وہ نماز پڑھتا ہے، پھر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر صف مکمل ہو گئی ہے، اب وہ مجبور ہے، اب وہ تنہا ہے، کوئی اور دوسرا بندہ نہیں ہے اس کے ساتھ، تو وہ تنہا نماز ادا کر سکتا ہے، اس کی وہ نماز وہ قبول ہوگی۔
اس صورت میں نہیں ہوگی اگر وہ صف میں جگہ خالی ہے اور الگ سے صف بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ان احکام کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔